إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما عزت مند سننے والے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید سورہ النساء اس کی آیت نمبر 136 تا آیت نمبر 147 تلاوت کی گئی۔ النساء یہ امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن ایک عورت اور النساء یہ بہت سی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام جو سورۃ النساء رکھا گیا تو اس سورہ میں خواتین کے متعلق بہت سے احکامات کا تذکرہ کیا گیا، بہت سی آیاتیں ہیں جن میں خواتین کے بارے میں احکامات نازل کیے گئے، خواتین کے حقوق واضح کیے گئے۔
اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے، قرآن کی طویل سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ مدنی دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا دور تھا۔ پہلا اس سے مکی دور گزر چکا تھا، اور اب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی ذمہ داری جو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی، وہ ذمہ داری انہوں نے مکہ میں بھی ادا کی، بخوبی ادا کی، اور مدینہ میں بھی لوگوں کو الہ واحد کی بندگی کی طرف بلاتے رہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے، اس کو تسلیم کرنے والے، ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوئے، لیکن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس پر لبیک کہنے والے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر چلنے والے، یہ کثیر تعداد میں ہوئے۔ کبھی چند لوگ ایمان لائے اور کبھی پورا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر وہ ریاست قائم ہو گئی جس ریاست کو اللہ رب العزت نے ایک نمونہ ریاست کے طور پر قرآن میں جا بجا پیش کیا۔ مکہ میں مخاطبین کی اکثریت وہ مشرک تھی، اور مدینہ میں مخاطبین کی اکثریت مشرک بھی تھی، لیکن ایمان والے بھی اکثریت میں آ چکے تھے۔ وہ جو 4 ایمان والے، 5 ایمان والے تھے، اب وہ سینکڑوں ایمان والوں میں بدل چکے تھے، سینکڑوں ایمان والے وہاں موجود تھے، اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آ رہی تھی۔ اس اسلامی ریاست میں الہ واحد کی بندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل ان کا بھی سامنا تھا۔ کبھی نکاح کے مسائل تھے، کبھی طلاق کے مسائل تھے، کبھی لین دین کے مسائل تھے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے دیگر مسئلے بھی پیش آ جاتے تھے، جیسے چاند کا مسئلہ، حج کے ایام کا مسئلہ، شراب اور جوئے کا مسئلہ، خواتین کے احترام کا مسئلہ، خواتین کے حقوق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ کہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی۔ یہ مسائل مدینہ میں آتے رہتے تھے، اور پھر ان مسائل کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی دور کی صورتیں، جو ہم قرآن میں کہتے ہیں مدنی دور کی صورتیں، یہ نازل ہوتی رہیں، اور مدنی دور کی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں الہ واحد کی بندگی کی دعوت کی پرزور تلقین کی گئی، الہ واحد کی بندگی پر مفصل آیات نازل کی گئیں، وہیں معاشرتی مسائل کو زیادہ فوکس کیا گیا۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی مسائل کے علاوہ ایک معاملہ اور درپیش تھا، اور وہ تھا منافقین کا معاملہ۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ نفاق کی علامات، یا وہ کون سی علامات ہیں جو کسی منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نفاق کے معنی، نفاق کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ان پر پہلے غور کر لیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفاق یہ کہتے کس کو ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر ہم اس موضوع کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ نفاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نافقہ اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، اور منافق یہ اسی کو کہتے ہیں جو اپنی اصلیت پر، اپنی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے۔
اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ جو نفاق ہے یہ نافقہ سے ماخوذ ہے۔ نافقہ اس کا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں، عربی ڈکشنری میں، تو یہ ایک قسم کے جنگلی چوہے کے بل سے نکلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ ایک جنگلی چوہا جس کو یربوع کہتے ہیں، اس کے بل سے نکلنے کے راستے کو یہ نافقہ کہتے ہیں۔ یہ اپنا بل یہ اس طرح بناتا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے کو چھپا کر رکھتا ہے، اور جب اس چوہے کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو یہ اس راستے سے جو اس نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے۔ یہی معاملہ منافق کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ نفاق، اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق جو ہے یہ سرنگ کو کہتے ہیں، جس کو انڈر پاس ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں، انڈر پاس ہے یہ، اس کو نفق کہتے ہیں۔ اور یہ وہ سوراخ ہوتا ہے یا وہ انڈر پاس جس میں چھپنے والا چھپ جاتا ہے، اس کو اصطلاحی معنوں میں نفاق کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کے کچھ اس طرح بنیں گے کہ ایک ایسا شخص جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو دل میں چھپائے، یعنی وہ اسلام کو ظاہر کرے کہ میں اسلام کا دعوے دار ہوں، میں ایمان کا دعوے دار ہوں، میرا ایمان یہ کفر و شرک سے پاک ہو چکا ہے، اور وہ اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہو اور اس کی حقیقت کچھ اور ہو، اس کو اصطلاحاً جو ہے وہ منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافق، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورۃ التوبہ میں کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک یہ منافق ہی جو ہیں یہ فاسق ہیں، منافق ہی فاسق لوگ ہیں۔ اب اگر ہم نفاق کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، ایک موضوع ہے، نفاق بھی ایک موضوع ہے، جیسے آپ کل سے سن رہے ہیں، الحمدللہ کل سے آپ نے بہت سارے مضامین پر درس سنے، یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے، مشکل معاملہ ہوتا ہے اس طرح پورا دن بیٹھنا، لیکن توجہ اگر ہوگی تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ موضوع زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کر لیا۔ ان کو یہ بات زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفاق کہتے کس کو ہیں، نفاق کی علامات کیا ہیں، اور کیا کہیں ہم تو اس علامت پر نہیں کھڑے ہوئے، یا وہ علامات جو آگے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کہیں ہم تو ان علامات کے اوپر صادق، ہم پر تو نہیں آتی وہ علامات۔ ضمناً یہ بات آپ کو بتا دوں، ہمارے بہت سارے ساتھی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو انفرادی بھی دعوت دیتے ہیں، اجتماعی بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر ہمارا جب مکالمہ ہوتا ہے کسی دین فروش سے، دین بیچنے والے سے، تو ہم فوراً اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ سورۃ التوبہ کی، سورہ بقرہ کی فلاں آیت جو ہے اس کے آپ خلاف جا رہے ہیں۔ کسی ایسے شخص سے ہمارا مکالمہ ہوتا ہے کہ جو مردے کی سماع کا قائل ہے، مردے کے سننے کا قائل ہے، ہم اس کو فوراً کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے سورہ فاطر کی فلاں آیت جو ہے اس کے آپ خلاف جا رہے ہیں۔ یہ جو آیاتیں ہم دوسروں پر چسپاں کرتے ہیں، دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، ایسی بہت ساری آیاتیں ہیں قرآن میں جو ہم پر چسپاں ہوتی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، جو ہم پر چسپاں ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے جس میں بڑا واضح پیغام ہے، جو ہمارے سمجھنے کی جس کی زیادہ ضرورت ہے۔ نفاق اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک نفاق وہ عملی نفاق ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں نفاق کی۔ اعتقادی نفاق اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اعتقادی نفاق اس کو نفاق اکبر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک منافق وہ اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتا ہے، ایمان والا ظاہر کرتا ہے، اور اپنے اندر وہ کفر چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس قسم کے نفاق سے
انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص وہ عقیدہ رکھتا ہے، بظاہر بیان کرتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور پھر وہ نجی محفلوں میں اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ جی میں بھی مانتا ہوں کہ مردہ سنتا ہے، ان سے تو میں مذاق کرتا ہوں. قرآن میں اس کا تذکرہ آیا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ملتے ہیں شیاطین سے، اپنے ان دوستوں سے جو اہل شرک میں سے ہیں، اہل کفر میں سے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے تو مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ اعتقادی نفاق ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے پوری طرح خارج ہو جاتا ہے کہ ایک بات وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مانتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک بات اس کو یہ تسلیم کرتا ہے، اہل ایمان کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور پھر پس پردہ جا کر اس بات کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے یا اس بات کے برخلاف عقیدہ بیان کرتا ہے یا اس کا پرچار کرتا ہے، تو ایسا شخص وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلم ہوں، میرا تعلق ایمان والوں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا سورۃ المنافقون کی پہلی ہی آیت میں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس منافق آتے ہیں. نفاق چہرے سے نظر آتا ہے؟ نفاق چہرے سے نظر آتا ہے؟ فرمایا منافق آتے ہیں آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا جھگڑا مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. سورۃ الفرقان میں یہ کیسا رسول ہے؟ ہم اس کو رسول نہیں مانتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ کچھ لوگ تو ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، یہ تو کافر مشرک ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ماننے کے دعوے دار ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ اقرار بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں. اب اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کردار ہے اعتقادی نفاق والا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کردار سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کردار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو بظاہر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن اس آخری رسول پر جو احکامات نازل ہوئے یہ اس کو نہیں مانتے، یہ وہ نفاق ہے، اعتقادی نفاق، جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ آخری کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی نہیں مانتے. ایسے لوگ کس چیز کا شکار ہیں؟ اعتقادی نفاق کا شکار ہیں. کس کا شکار ہیں؟ اعتقادی نفاق کا. اور اعتقادی نفاق والا یہ کافر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، یہ مشرک ہو جاتا ہے اگر شرک کر رہا ہو. ہر مشرک وہ کافر ضرور ہوتا ہے. یاد رکھیں، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. نفاق اکبر کا
اگر اس کے اندر جرثومہ پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، ایسے لوگ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا نفاق وہ عملی نفاق ہے۔ عملی نفاق، اس کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان وہ دل میں ایمان رکھتا ہے، دل میں بھی ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کی نشانیاں جن عملوں کی بتائی گئی کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں کہ یہ اعمال کرنے والا وہ نفاق کی علامت پر ہے، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی عمل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، مثلاً بات میں جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، امانت میں خیانت کر دیتا ہے، یہ وہ نفاق ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتا لیکن بہرحال ایک کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، یہ نفاق کی وہ علامات ہیں جو آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ نفاق یہ نہایت ہی خطرناک مرض ہے۔ یہ مرض جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ رب العزت اس کے مرض کو ختم نہیں کرتا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، الا یہ کہ وہ اپنی خود اصلاح کرے، اپنی خود اصلاح کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ اگر وہ نفاق کی علامات اپنے اندر قائم رکھتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں یہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ ہم میں کوئی ہے ایسا جو کہے میں صحابہ کے برابر ہوں یا میرا ایمان صحابہ کے جیسا بلند و بالا ہے؟ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے صحابہ کی مٹھی بھر کی ہوئی خیرات کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہمارا ان کے لیول پر جو ان کے ایمان کا لیول تھا، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا؟ ان کے لیول کا ہو، ان جیسا تو ہوگا، ان کے لیول کا ہوگا؟ یقیناً ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے فرامین کو جانتا ہے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہم سے بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ رازدار رسول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں فلاں جو صحابی کہلاتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے لیکن یہ منافق ہے۔ بظاہر اس وقت اس دور میں وہ صحابی کہلاتے تھے، عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی اس میں شامل تھا، یہ منافق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان کو بتا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت میں آتا ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا، 30 صحابہ جلیل القدر صحابہ، کہ میں نے ان کو پایا کہ ان میں سے ہر ایک صحابی کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا۔ ایمان قبول کر چکے تھے، وہ لات منات حب العزا نائلہ کی بندگی چھوڑ چکے تھے، مخلص تھے، ان کے خلوص میں شک نہیں تھا، لیکن ان کو خوف لاحق رہتا تھا کہ ہم کہیں منافقین میں سے نہ ہو جائیں یا ہمارے اندر نفاق کی علامات پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ خوف ان کو ہمیشہ لاحق رہتا تھا۔ کیا یہ خوف مجھے اور آپ کو بھی لاحق ہے؟ کیا یہ خوف ہمیں بھی لاحق ہے کہ کہیں ہم منافقین میں سے نہ ہو جائیں؟ لاحق ہے؟ نہیں ہے۔ یقین کیجئے ہم تقیہ کر بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں لاحق یہ خوف کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، غیر اللہ کی پکار نہیں لگاتے، قبر پرستی نہیں کرتے، مردے کو زندہ قبر میں نہیں مانتے، لیکن ہمیں یہ بھی خوف نہیں ہے کہ کہیں ہم منافقین میں سے نہ ہو جائیں۔
وہ علامات ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائیں جو منافقین کی علامات ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حنظلہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ جا رہے تھے کہ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ صحابی رسول ہیں، معمولی آدمی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق سے ملے، ابو بکر صدیق نے پوچھا حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کیسی بات کرتے ہو تم؟ جانتے تھے مخلص آدمی ہیں، خلوص والے صحابی ہیں، کہتے ہیں حنظلہ کیسی بات کرتے ہو تم، کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا الگ معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر ہم جب واپس آتے ہیں بازاروں میں، گھروں میں، بیوی بچوں میں، ہمارے ایمان کا لیول گھٹ جاتا ہے، اس لیے ہم دوغلے ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کا معیار الگ الگ ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملے الگ ایمان کا لیول ہے، اور بازاروں میں چلے جائیں، بیوی بچوں میں واپس آ جائیں الگ ایمان کا لیول ہے۔ وہ جذبات، وہ کیفیت، وہ احساسات جو اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے ہیں، وہ احساسات تو ہمارے ہے ہی نہیں۔ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق، ان کی طرف سے کہا گیا، کہا حنظلہ یہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ ڈر گئے وہ بھی، انہوں نے کہا حنظلہ یہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں، الگ ایمان کا لیول ہے، گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں میں جاتا ہوں، الگ ایمان کا لیول ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں سن رہے ہیں، درس و تدریس سن رہے ہیں، ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ بڑھا ہوا ہے نہیں؟ ایمان بلندیوں پر ہے اس وقت، اور یہی ہر شخص کا حال ہوتا ہے کہ وہ جب کچھ وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا مطالعہ کرنے میں یا درس و تدریس میں یا مسجد میں گزارتا ہے، اس کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ وہی کیفیت صحابی کی ہوتی تھی، صحابہ کرام کی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی محفل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے رسول ان کو وحی پڑھ کر سناتے ہیں، احکامات رب کے بتاتے ہیں، ان کے معاملات کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں وحی کے تناظر میں، تو ان کے ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ ہمارے جیسے کل ہم آئے تھے، کل یا پرسوں جیسے ہم آئے تھے، ہمارا کیا معاملہ تھا، ہمارے ایمان کا لیول کیا تھا، اور ابھی ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، یہی معاملہ۔ ابھی یہاں سے ہم چلے جائیں گے، کل آپ میری ان باتوں کو یاد کیجئے گا جب آپ اپنی دکانوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی نوکریوں میں واپس جائیں گے، اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، یہ لیول برقرار نہیں ہوگا۔ یہی اب ان کو یہ جو لیول برقرار نہیں رہتا نا، اس سے صحابہ ڈر گئے۔ کون سے صحابی؟ امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق بھی ڈر گئے، حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے، جن سے اللہ راضی، اللہ ان سے راضی، ڈر گئے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق معاملہ تو میرے ساتھ، ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی محفل میں ہوں، ایمان کا الگ لیول ہے، اور یہاں سے نکل جاؤں تو الگ لیول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ حنظلہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ وہ سیدھا اللہ کے رسول کی محفل میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے وہی سوال کیا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ان کا ڈر سن کر نا دل کام جاتے ہیں، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ہم بے غم ہیں، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ہیں، جن کو جنتوں کی بشارتیں ہیں، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔
اللہ کے رسول پوچھتے ہیں حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت کی نعمتیں جہنم کی ہولناکیاں یاد دلاتے ہیں تو حالت ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جنت ہمیں نظر آ رہی ہو اور جہنم کی ہولناکیاں ہم دیکھ رہے ہوں، اور جب ہم آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں اپنے بیویوں بچوں کام کاج کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میری محفل میں ہوتے ہو، جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اسی طرح رہو، تو تمہارے بچھونوں پر یعنی تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تم سے سلام کریں، تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ کوئی گھڑی کسی اور طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوف ختم کر دیا کہ حنظلہ یہ معاملہ کوئی نفاق کا نہیں ہے، یہ معاملہ نفاق کا نہیں ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تمہاری کیفیت الگ ہے، باہر جا کر کیفیت الگ ہے، یہ تو ہوگا تمہارے ساتھ، یہ نفاق نہیں ہے۔ اگر تمہارا وہ لیول ہو جائے کہ جیسا تمہارا، میں اپنی اور آپ کے لیے یہ باتیں بیان کروں کہ اگر ہمارا یہ لیول ہو جائے کہ جیسے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت درس و تدریس سنتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے، اور ہم جب کام کاج کاروبار دفاتر اور وہاں جاتے ہیں وہاں بھی ہمارا یہی لیول جو اس وقت لیول ہے ہمارے ایمان کا یہی ہو، تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا، حنظلہ سے، ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہم، کہ اگر یہ لیول ہو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، پھر تو فرشتے تم سے، مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانا، ہاتھ ملائیں تم سے۔ لیکن اے حنظلہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے، کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ معاملہ ختم کر دیا۔ اگر یہ ابو بکر، اچھا یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، احسان ہے ہم پر کہ وہ حنظلہ کو سیدھا اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت کر دی، ورنہ آج ہم بھی اپنے اندر نفاق کو پاتے۔ ہم کس کو پاتے آج اپنے اندر؟ نفاق کو محسوس کرتے ہم آج اپنے اندر۔ اب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ ایک موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اب یہ امت کے دوسرے بڑے ولی، پہلے میں نے آپ کو امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق کا بتایا، اب آپ دیکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امت کے دوسرے بڑے ولی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن الیمان کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ یہ تو بتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں لیا تھا؟ رازدار رسول ہیں نا، رازدار رسول ہیں۔ عمر ابن خطاب جاننا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں منافقین کی بارے میں جو وعیدیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں اے حذیفہ یہ تو بتا کہ اللہ کے رسول نے تجھے جو منافقین کے نام بتائے کیا اس میں میرا نام تھا؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال کرنا، یہ ہمیں بڑا سبق ہے اس میں۔ یہ عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر مناقب عمر ابن خطاب کے باب کے اندر، صحیح مسلم کی مناقب عمر ابن خطاب کے باب کے اندر آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب وہ ہیں کہ یہ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے پہ شیطان نہیں آتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے گھر کو، جن کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھ کر آتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر بتاتے ہیں کہ عمر تیرا گھر دیکھا، میرا دل چاہا کہ اس میں داخل ہو جاؤں لیکن پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، میں آپ سے غیرت کروں گا۔ وہ جنہوں نے جنتیں دیکھی، جنتوں کی بشارتیں جنہوں نے سنی، اللہ کے رسول نے جنت دیکھی، بشارت دے دی، ان کو بھی نفاق کا ڈر ہے، ان کو بھی نفاق کا اپنے اوپر ڈر ہے۔ یہ عمر ابن خطاب حذیفہ بن الیمان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تجھے نام بتائے ہیں، مجھے نام بتا دے، میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ ادھر جنتوں کی بشارت ہے، ادھر نفاق کا ڈر ہے، ادھر نفاق کا خوف ہے۔ یہ عمر ابن خطاب
یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ 2 عمر ہیں، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، اے اللہ تجھے ان دونوں میں سے جو پسند ہو اس کو ایمان کی دولت سے منور کر۔ اللہ تعالیٰ کو کون پسند تھا؟ عمر ابن خطاب پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو ایمان دیا، عمر ابن خطاب کو ایمان ملا، عمر ابن خطاب نے ایمان کے اوپر استقامت دکھائی، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، بڑی قربانیاں دی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ لیکن وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں بشارتیں بھی بہت ہیں، فضیلتیں بھی بہت ہیں، وہ عمر ابن خطاب وہ حذیفہ بن الیمان سے کہتے ہیں بتا منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا اتنا ہی خوف ہمیں بھی لاحق ہوتا ہے؟ کیا اتنا ہی ڈر وہ ہمیں بھی لاحق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہوتا تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاۃ پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صوم رکھنے والے، ان کو ڈر ہونا چاہیے ایمان والوں کو کہ کہیں وہ منافقوں میں شمار نہ کر دیے جائیں۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں منافقین کے متعلق فرمایا ہم العدو فاحذرہم، خبردار رہو یہی منافق ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیں قرآن کے آغاز میں ہی مالک کائنات نے سورۃ البقرہ کا جو پہلا اور دوسرا رکوع ہے، مالک کائنات نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر مالک نے کفار کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کی صفات بتائی، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ کفار کا بتایا کہ کفار وہ ہیں کہ ان کو اللہ کی آیاتوں سے نصیحت کی جائے، ڈرایا جائے نہ ڈرایا جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے برابر ہے، بتایا ان کے یہ کفار ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ شروع کیا۔ 2 تذکرے ہو گئے، مومنوں کا اور کفار کا، اب منافقین کا تذکرہ شروع ہوا۔ اور منافقین کے بارے میں کیا بتایا؟ منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، اللہ کے رسول پر یہ وحی نازل ہوئی، لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے روز آخرت پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے روز آخرت پر۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اس حکم کی زد میں ہم نہ آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مومنوں کی صفات چند آیات، کفار کے اوپر چند آیات، منافقین کے اوپر پورا رکوع بیان کر دیا گیا، پورا رکوع منافقین کی جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر بیان کر دیا گیا۔ فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ یہ منافق ہیں۔ بہت ساری اور بھی صفات وہ ان کی بیان کر دی گئیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بتا دیا گیا کہ یہ نفاق کے حاملین، ان کا انجام یہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، فرمایا یہ جیسے آپ کے سامنے جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی جھوٹ کہیں گے۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب منافقوں کو اٹھائے گا تو یہ اللہ کے سامنے ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے تھے، اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے ان کا کام بن جائے گا، یعنی ان کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ فرمایا الا انہم ہم الکاذبون، خبردار رہو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ منافق سو رہے ہیں آپ لوگ، منافق کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ یہ منافق کی پہلی نشانی ہے کہ منافق جھوٹ کہے گا، یہ اس کی نشانی قرآن میں بھی بیان کی گئی، احادیث میں بھی بیان کی گئی۔ دوسری نشانی بتائی گئی، یہ منافق یہ مکر و فریب کرے گا، یہ دھوکہ دے گا۔ فرمایا یہ دھوکہ کیسے دے گا؟ کہ یہ ایمان کے معاملے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ منافق کی تیسری نشانی بتائی قرآن میں کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ اپنے زوم میں اصلاح کا دعوے دار ہوگا، جی میں تو اصلاح کا دعوے دار ہوں، میں تو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تو فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں تو جو ہے وہ معصیت اور نافرمانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ اصل میں کیا ہوں گے؟ وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہوں گے۔
قرآن میں مالک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کے یہ دوغلے معیار یہ اللہ رب العزت قرآن میں بتاتا رہتا ہے۔ ان منافقین کی ایک اور صفت جس کو چوتھی صفت آپ کہہ دیں، چوتھی صفت کیا ہے؟ اس کو صفت کہیں یا اس کی علامت کہیں، صفت تو نہیں کہلاتی، یہ علامت ہے، یہ ان کی برائی کی علامت ہے۔ ان کی چوتھی کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام اور اہل ایمان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی صفت ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ منافقوں کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ کا دین پوری دنیا میں جو ہے وہ جگہ جگہ پہنچا، اور یہ اہل ایمان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کو ایمان والوں سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس دور میں تھا کہ منافقین کو کہا جاتا تھا کہ ایمان اپنا ویسا بناؤ جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ یہاں پہ جو الناس کا لفظ ہے نا، لوگوں کا لفظ، یہ لفظ صحابہ کے لیے ہے۔ الناس سے کون مراد ہیں؟ صحابہ مراد ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے جیسا ایمان لاؤ، کون لوگ؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا ایمان بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ یعنی یہ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے۔ کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے آئیں؟ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ مالک نے اس کا جواب دے دیا کہ خبردار رہو، اصل بیوقوف یہی ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح مالک کائنات نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ انفاق کے وعدے سے غداری کرتے ہیں۔ منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سے یہ غداری کرتے ہیں اور اپنے عہد کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ مالک کائنات سورۃ التوبہ میں بیان فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں، اللہ سے عہد تو کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال و دولت دے دے گا، اگر اللہ ہمیں فراخی دے دے گا، دنیاوی حساب سے ہمیں وسعت مل جائے گی رزق کی، تو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ ان کو فراخی دے دیتا ہے، جب اللہ ان کو وسعت دے دیتا ہے، جب ان کے کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی آمدنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرمایا بخلوا بہ، یہ کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں اس میں، بخیلی کرنے لگ جاتے ہیں اس میں۔ فرمایا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر بے اعتنائی کے ساتھ یہ اپنے وعدے سے جو ہے وہ پھر جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نفاق کی ایک علامت میں سے ہے۔ اسی طرح نفاق کی علامت میں مشرکین سے، کفار اور یہود سے دوستانہ تعلقات رکھنا اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ نفاق کی علامت میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے تلاوت کردہ آیات میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ کس کی بشارت دے دیجئے؟ دردناک عذاب کی۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ کافروں کو دوست رکھتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ کس کو دوست رکھتے ہیں؟ کافروں کو دوست رکھتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ مومنوں سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، یہ مومنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرنا چاہتے، یہ مومنوں سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، یہ مومنوں کے ساتھ کلوزنگ کس کو کہتے ہیں کہ قربت، وہ نہیں رکھنا چاہتے، یہ مومنوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، یہ کفار کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ فرمایا کیوں دوستی کرتے ہو مشرکوں سے، کفار سے؟ کیوں ان کو اپنا رازدار بناتے ہو؟ کیوں ان سے اتنی قربت رکھتے ہو ایمان والوں کو چھوڑ کر؟ ایمان والوں سے نہیں رکھنا چاہتے، ایمان والوں سے تمہیں بغض ہے، عداوت ہے، ایمان والوں سے دوری رکھتے ہو۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، تم کیا ان کفار، یہود، منافق، مشرکین کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، ان سے عزت کے طلبگار ہو؟ فرمایا فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا
الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. سورۃ المجادلہ کی آیت ہے. فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فرمایا نہ وہ تم میں سے، نہ یہ تم میں سے ہیں، نہ یہ ان میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. یعنی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اہل ایمان کو چھوڑ کر، جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کی، مشرکین سے دوستی کی اور پھر ان سے ان کا تعلق رہا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فرمایا یہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے. اور فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں. فرمایا سورۃ المجادلہ کی اگلی آیت میں کہ عد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے شدید عذاب تیار کر کے رکھا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. فرمایا ان لوگوں نے، ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اپنی قسموں کو کیا کیا ہے؟ ڈھال بنا رکھا ہے. فرمایا ان کے لیے فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے جو ہے وہ رسوا کن دردناک عذاب جو ہے مالک نے تیار کر کے رکھا ہے. یہ منافق کی ایک علامت ہے کہ وہ قسموں کو ڈھال بناتا ہے. کس کو ڈھال بناتا ہے؟ قسموں کو. وہ اپنی سچائی قسموں کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ ہوتا جھوٹا ہے لیکن قسمیں کھاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین جو تھے، یہ منافقین ان کو جب اعلان ہوتا تھا، غزوہ تبوک پر نکلنے کا اعلان ہوا، احزاب کے لیے بھی اعلان ہوا کہ جی نکلیں اللہ کی راہ میں، جہاد کا وقت ہے، قتال فی سبیل اللہ کا وقت ہے، تو منافقین قسمیں کھا کھا کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. سچے صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، وہ کیا بخاری کتاب المغازی کی طویل روایت میں کیا آتا ہے؟ انہوں نے سچ کہا. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کوئی عذر نہ تھا، پیچھے رہنے والوں میں ہو گئے، خطا ہو گئی، کوئی عذر نہ تھا. اور منافق آئے، منافقوں نے کیا کیا؟ قسمیں کھائیں، بہانے بنائے، بہانے بہت سارے. اللہ کی کتاب نے ان کے بعض بہانوں کا تذکرہ بھی کیا. منافقین کے بہانے وہ کیا تھے؟ مدینہ کے اندر جو منافق تھے ان کے بارے میں بتایا، آپ کے پاس آتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، آتے ہیں رسول کے پاس، نبی کے پاس، اور اجازت مانگتے ہیں. کیا اجازت مانگتے ہیں؟ کہ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں، گھروں میں کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ ہمیں جہاد کے لیے نکلنے کا کہہ رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا کہہ رہے ہیں، یا ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا درس دے رہے ہیں، ان بیوتنا عورہ، گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھروں میں خالی ہے، بالکل کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت تو حقیقت جانتا ہے، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول ظاہر پر فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ رب العزت وہی کے ذریعے منافقین کی حقیقت بتاتا ہے کہ وما ہی بعورہ، گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ فرار چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ آنا نہیں چاہتے. فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا نہ مال ان کے کچھ کام آیا، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے. اسی طرح منافقین کی ایک نشانی یہ وہ عملی نفاق ہے جس کا میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا. عملی نفاق میں سے ایک نشانی ہے کہ اعتقادی نفاق والوں میں بھی یہ نشانی ہو سکتی ہے، اور عملی نفاق یہ سچے ایمان والوں میں بھی یہ علامت ہو سکتی ہے نفاق کی. وہ کیا ہے؟ فرمایا صلاح کی طرف آنے میں سستی کرتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو ریاکاری کی غرض سے آتے ہیں. تلاوت کردہ آیات میں مالک کائنات نے بیان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے تو نہیں سکتے، یہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی. فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ رب العزت ان کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے، یہ خود دھوکے میں ہیں. ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ہم خود دھوکے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق یہ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا صلاح کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. فرمایا اگر آتے بھی ہیں تو یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں،
لوگوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی صلاح پڑھنے والے ہیں، ہم بھی بڑے عبادت گزار ہیں۔ فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت قلیل۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، مالک نے فرمایا یہ بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، یہ نہ ایمان کے اوپر ہیں نہ کفر کے اوپر ہیں، یہ بیچ میں ہیں، مذبذبین بین ذالک، یہ دو چیزوں کے بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ فرمایا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے ہدایت کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، پھر وہی بات آئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا۔ فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صریح حجت قائم کر لو؟ فرمایا ان المنافقین، رہے منافق تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کے، بھائی نے صبح جہنم کی ہولناکیاں موضوع تھا بیان کیا، جہنم کی ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ پتھر گرا، بہت پہلے گرا اور کتنا عرصہ اس کو تہہ میں پہنچنے میں لگا۔ فرمایا اس جہنم جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کی سب سے نچلی تہہ میں، سب سے نچلے حصے میں وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا ولن تجد لهم نصیرا، تم ہرگز ان کا مددگار کسی کو نہ پاؤ گے۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، اصلاح کریں، واعتصموا باللہ، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور پھر اس سے اگلی بات کیا کہ رسی تھامنے کے بعد واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فرمایا فاولئک مع المؤمنین، یہ جو توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص کر دیں، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا اجر جو ہے اس سے نوازے گا۔ فرمایا لوگو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، تمہیں جہنم میں ڈال کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کیوں تمہیں جہنم میں ڈالے گا؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ تو قدردان رب ہے اور دانا رب ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں وہ تلاوت کردہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی گئی تھیں، اور ان آیات کے تناظر میں آپ کے سامنے بعض علامات جو ہیں وہ بیان کی گئیں۔ اب آپ دیکھیں منافقین کی جو علامت میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اعتقادی نفاق والوں میں بھی وہ علامت ہو سکتی ہے اور عملی نفاق والوں میں بھی یہ علامت ہو سکتی ہے کہ وہ صلاح میں آتے ہوئے جو ہے وہ سستی کرتے ہیں، صلاح میں آتے ہوئے کاہلی کرتے ہیں۔ یہ وہ نفاق کی علامت ہے کہ صلاح نہیں پڑھنا یا صلاح کے لیے آنا تو سستی کے ساتھ آنا۔ سورۃ التوبہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ یہ صلاح کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ اب منافقوں پر دو صلاح کے بارے میں بتایا کہ وہ ان پر بہت باری ہوتی ہیں۔ کتنی صلاح؟ دو۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کہ بے شک صلاح دو نمازیں، یہ دو صلاح یہ منافقوں پر بہت باری ہیں، ایک صلاة العشاء اور دوسری صلاة الفجر۔ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر یہ جان لیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کتنا اجر ہے، تو فرمایا یہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی یہ صلاح ادا کرنے کے لیے ضرور آ جاتے۔ یعنی یہ منافق اگر جان لیں کہ عشاء اور فجر کی صلاح پڑھنے کا اجر کتنا ہے تو یہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئیں، یعنی اگر معذور ہوں، اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکیں تو گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئیں۔ اسی طرح ایک اور علامت وہ عصر کی صلاح کے حوالے سے ہے، صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ منافق
منافق کی صلاح کہ وہ سورج کی تاک لگائے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے یعنی غروب ہونے کے قریب ہو تو پھر عصر کی 4 ٹھونگے جلدی جلدی مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. یعنی کہ منافق کی ایک علامت وہ عصر کی صلاح کا دیر سے ادا کرنا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہو اور اس وقت یہ صلاح ادا کر رہا ہو. یہ منافقین کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی فجر میں نہیں جاتا، فجر میں سویا رہتا ہے، عشاء میں سویا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے عصر بھی وہ دیر سے پڑتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے؟ نفاق کی ایک علامت پر ہے. کس پر ہے؟ نفاق کی ایک علامت پر ہے. ہم تربیت کی غرض سے آئے ہیں، ہمیں یہ علامتیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ بڑی محنت کریں، دن رات ایک کریں اور اس کے بعد ہمارا شمار منافقوں میں ہو جائے. فجر اور عشاء نہ ادا کرنے والے ہوں، ہم نفاق کی علامت پر آ جائیں. اسی طرح بتایا منافق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو یہ صدقے وغیرہ سے باندھ کر رکھتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات انفاق یہ نہیں کرتے. فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا جیسے انہوں نے اللہ کو بلا دیا. فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں یہ فاسق ہیں، بے شک منافق ہی یہ جو ہے گناہگار ہیں. اسی طرح منافق کی علامات جو صحیح بخاری کی روایت میں آئی ہیں، ایک روایت میں 3 علامات کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں جو ہے وہ 4 علامات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخانا. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. دوسری حدیث جس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، 4 نشانیاں ہیں کہ واذا خاصم فجرا، کہ جب اس سے جھگڑا ہو جائے کسی کا یا اس سے کسی کا تنازع ہو جائے تو یہ فوراً گالی دیتا ہے، یہ فوراً بد کلامی پر اتر آتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافقہ عورتوں سے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے اور یہ اس میں جو ہے دائمی عذاب میں پڑے رہیں گے. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. فرمایا اللہ کے نبی سے کہ اے نبی کافروں سے منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو. فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بہت بری جگہ ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بابت ارشاد فرمایا. منافقین کی بہت سی علامات آپ کے سامنے بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں جو وقت کے اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کی جا سکیں. منافق کی علامات، اس سے ایک مومن اپنے آپ کو حتی الوسع بچانے کی کوشش کرتا ہے. حتی الوسع وہ اپنے اندر نفاق کو پیدا نہیں ہونے دیتا. توبہ استغفار یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے. وہ صبح شام اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار رہتا ہے، اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرتا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر، مت دے تو ہمیں اس حالت میں دے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.